السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے اسلام کی بنیاد پر، جس میں ہم عقیدہ اور عبادت کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اسلام کے بنیادی رکن ہیں توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ تین رکن ہمیں اپنے ایمان کی گہرائیوں تک لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت، یعنی اللہ ایک ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان۔ توحید صرف اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کا کوئی حساب نہیں۔ توحید کا عقیدہ ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف جوڑتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے تو ہمارے عمل اور اخلاق میں بہتری آتی ہے۔ یہ ہمیں ہر وقت یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے رکن پر، جو ہے رسالت۔ رسالت کا مطلب ہے اللہ کے نبی اور رسول کا آنا۔ اسلام میں سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں فرمایا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان صرف ان کی کتاب تک نہیں، بلکہ ان کی سنت اور ان کی زندگی کو بھی سمجھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں دکھایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ آخرت کا عقیدہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ آخرت کا مطلب ہے ایک دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ اللہ نے سورہ النبأ کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، بے شک ڈر والوں کو کامیابی کی جگہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا ہمیں اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہتر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخرت کا یہ ایمان ہمیں صبر اور قناعت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے تو ہم اپنے اخلاق اور عمل پر غور کرتے ہیں۔ توحید اور رسالت اور آخرت کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ جب ہم توحید پر ایمان لاتے ہیں تو رسالت کی تلقین کرتے ہیں، اور جب رسالت کو سمجھتے ہیں تو آخرت کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ان تین رکنوں کو اپنی زندگی میں ڈال لیں تو ہماری زندگی کی رہنمائی ہمیشہ کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں عبادت کی۔ عبادت کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا حج تک نہیں ہے، بلکہ یہ ہر وہ کام ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں قلبی سکون ملتا ہے۔ عبادت کی مختلف شکلیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ہر عبادت کا اپنا مقام ہے۔ نماز اللہ کی عبادت کا پہلا اور اہم رکن ہے۔ نماز ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد اللہ کی رضا اور تقوی حاصل کرنا ہے۔ اس سے ہمیں صبر اور قناعت کی تلقین ہوتی ہے۔ زکوٰۃ مال کا ایک حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دینا ہے۔ اس سے ہمارے دلوں میں انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج ہر مسلمان پر فرض ہے جو اس کی مالی اور جسمانی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے جو سب مسلمان کو ایک جگہ پر اکٹھا کرتی ہے۔ عبادت کی اہمیت اور فائدے۔ عبادت کا ہمیں سبق ہے کہ اللہ کی عبادت ہمارے لیے سب سے اہم کام ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے نزدیک لاتی ہے اور اس سے ہماری زندگی بہتر ہوتی ہے۔ عبادت کے فائدے صرف آخرت تک نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا میں بھی سکون اور خوشی کا ذریعہ ہیں۔ اخلاق اور عبادت۔ اسلام میں اخلاق کی بہت اہمیت ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے۔ اخلاق ہمیشہ ہمیں مسلمان کی زندگی میں اچھی مثال دینے پر مجبور کرتا ہے۔ عقیدہ اور عبادت کا تعلق۔ آخر میں عقیدہ اور عبادت کا گہرا تعلق ہے۔ جب ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں تو عبادت میں بھی خشوع اور خضوع پاتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ عقیدہ بنا عبادت کے خالی ہیں اور عبادت بنا عقیدہ بیکار ہیں۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی بنیاد توحید، رسالت اور آخرت ہیں۔ یہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں اپنی عبادت کو بہتر کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی عبادت اور عقیدے پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔